بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 150 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے احناف کا مسلک۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے کثیر احادیث پڑھی تھی اور ان احادیث کا جو باب کا نام تھا وہ باب کا نام بھی یہی تھا کہ باب الحلال یذبح الصید او یصیدہ هل یأکل المحرم منہ ام لا، کہ اگر غیر محرم کوئی شکار کرتا ہے یا کسی شکار کو ذبح کرتا ہے تو اب اس سے محرم شخص جو حالت حرام میں ہے یہ کچھ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیلی کلام یعنی احادیث کے حوالے سے مکمل قرات ہم نے کی۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ قال محمد سے مذہب احناف کی جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے اور اس پر جو قیل و قال ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ تو قال محمد سے ہماری عبارت شروع ہوتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال محمد وبهذا كله ناخذ اذا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه إن كان صيد من إجله أو لم يصد من إجله لأن الحلال صاده وذبحه وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار لحما فلا بأس بأن يأكل المحرم منه وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده فإن فعل كفر وتمرة خير من جرادة كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا كله قول أبي حنيفة رحمة الله عليه والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک احناف کے حوالے سے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا ان تمام باتوں پر عمل ہے، یعنی یہ باتیں تو وہی ہیں جو گزشتہ سبق میں ہم نے احادیث پڑھی، تو اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں ہمارا ان تمام باتوں پر عمل ہے۔ جب کوئی غیر محرم شکار کرے اور وہی ذبح کرے تو محرم کے لیے اس کے گوشت میں سے کچھ کھا لینے پر کوئی حرج نہیں ہے، خواہ اس کے لیے شکار کیا گیا ہو یا اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر محرم نے ہی اسے شکار کیا اور ذبح بھی اسی نے کیا، اور اس کے لیے ایسا کرنا چونکہ جائز بھی تھا، یعنی غیر محرم پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا جو حالت حرام میں نہیں ہے، تو وہ تو ذبح کر سکتا ہے، لہٰذا وہ محرم کے لیے شکار کے حکم سے نکل گیا اور گوشت کے حکم میں ہو گیا کہ عام جیسے گوشت باہر سے کوئی خریدتا ہے، اس لیے محرم کے کھا لینے میں اس حوالے سے کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے۔ البتہ ٹٹی کا جو معاملہ ہے تو محرم کو اس کا شکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کا شکار کر لیا تو اس کی فدیے میں پھر وہ کھجوریں صدقہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے سنا کہ انہوں نے بھی یوں ہی فرمایا ہے، اور یہ سب باتیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کے قول کے بھی مطابق ہیں۔ اچھا، اب یہ جو باب ہم نے گزشتہ سبق میں جن احادیث کو پڑھا یا ابھی جو ہم نے مسلک احناف کو امام محمد کی زبانی پڑھا، تو اب اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ترتیب ہماری گزشتہ درس کے حوالے سے آپ نے اس کو ساتھ رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس باب کی پہلی حدیث کے حوالے سے جو ہمیں بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا وہ مطلقاً منع ہے، خواہ اس کے لیے شکار کیا گیا ہو یا کسی اور کے لیے کیا گیا ہو۔ جبکہ دوسری حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ ملا کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مطلقاً جائز ہے، خواہ اس کے لیے یا اس کے غیر کے لیے وہ شکار کیا گیا ہو۔ جبکہ تیسری حدیث میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ غیر محرم
جو ہے محرم جو ہے وہ غیر محرم کا کیا ہوا شکار اس وقت کھا سکتا ہے جب اس نے غیر محرم کی اس بارے میں کسی قسم کی اعانت نہ کی ہو۔ تو اب ان روایات کے خلاصہ جات کے بعد اس بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب چاہوں گا کہ وہ عرض کیا جائے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر وہ شکار جو محرم کے لیے کیا گیا ہو وہ محرم کے لیے کھانا حرام ہے۔ محرم نے خواہ اس کے شکار کرنے کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اگر اسی کے لیے کیا گیا ہے تو وہ محرم نہیں کھا سکتا۔ اس میں شکاری کی مدد کی ہو یا نہ کی ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی پہلی روایت پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ اس میں یہ موجود نہیں ہے کہ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر شکار کیا تھا، لیکن امام شافعی اس کا یہی مفہوم لیتے ہیں۔ اب وہ کیوں لیتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ احناف کا اس بارے میں جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ جب محرم نے غیر محرم کو نہ شکار کرنے کا مشورہ دیا، نہ حکم دیا، نہ اشارتاً کنایتاً اس کی کوئی رہنمائی کی، تو پھر محرم اس شکار کے گوشت کو کھا سکتا ہے، جیسے کہ اس باب کی تیسری جو حدیث کا مضمون ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے واقعے والی جو حدیث ہے اس کو امام بخاری نے سوال و جواب کے ساتھ تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ اس حوالے سے آپ صحیح بخاری کی جلد اول کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر باب کی جو دوسری حدیث ہے وہ بھی مسلک احناف کے عین مطابق ہے اور اس کی مؤید اور معاون ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا تھا۔ اس میں محرم کی طرف سے کسی قسم کی شرکت نہیں ملتی، جواز کی تمام شرائط موجود ہیں، اس لیے اس کا محرم کے لیے کھانا وہ جائز ہوا۔ بہرحال احناف کا جو موقف ہے یا احناف کے ہاں سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں سوال و جواب کے ذریعے ان شرائط کی نشاندہی فرمائی ہے جو محرم کے لیے کھانے میں منع کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اگرچہ وجہ حرمت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شکار محرم کے لیے کیا گیا ہو تو لازماً نبی علیہ السلام دوسرے سوالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دریافت فرماتے ہیں کہ کیا شکار جو ہے وہ محرم کے لیے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سوال نہیں کیا تو اس سے پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ شکار کرنے والے نے شکار خواہ محرم کے لیے کیا ہو تب بھی محرم کو اس کا کھانا جائز ہے، جبکہ دوسری شرائط نہ ہو۔ اچھا، تیسری اور چوتھی جو حدیث ہے اس میں ٹڈی کا مسئلہ آیا ہے۔ حضرت کعب احبار نے اسے دریائی شکار بتایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید میں کچھ بھی نہیں فرمایا، نہ تردید کی نہ تائید کی، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ٹڈی کے مارنے پر محرم کے لیے کھجوروں کا صدقہ کرنے کا ذکر کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام محمد کے نزدیک ٹڈی دریائی شکار نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش کیوں ہوئے؟ تو ان کا خاموش رہنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ٹڈی کے بارے میں اس سے قبل کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، اس لیے بغیر تحقیق کی کچھ بولنا آپ نے اچھا ہی نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ خود حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قول سے رجوع و ثابت ہے۔ معطا امام مالک کی جو شرح زرقانی ہے اس میں اس حوالے سے باقاعدہ پورا ایک کلام موجود ہے اور اس میں لکھا گیا کہ جن روایات میں ٹڈی کا دریائی شکار ہونا پایا گیا وہ سب ایسی احادیث ہیں جنہیں امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا ان احادیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو محرم کے لیے ان کا شکار کرنا جائز کر دے۔ اس لیے اکثر فقہائے کرام نے، جیسا کہ اس میں امام مالک بھی ہیں، امام شافعی وغیرہ ہیں، اکثر فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے، اس لیے محرم کو اس کے اذیت پہنچانے سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی اسے بچنا چاہیے، اور اگر اسے محرم نے مار ڈالا تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بطور فدیہ اسے ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت کعب نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا۔ اب یہ
جو ہے موطا امام محمد کی شرح، موطا امام مالک کی شرح کے حوالے سے میں کلام کروں جو زرقانی آپ کی شرح ہے۔ اچھا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سند صحیح یا حسن سے حضرت عبداللہ بن ابو عمار سے روایت کی ہے کہ ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سی عمرے کا احرام باندھے لوگوں کے ساتھ بیت المقدس سے آ رہے تھے، تو یہاں تک کہ ہم ابھی راستے ہی میں تھے اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ آگ کی جو ہے وہ تپش لے رہے تھے، سردی دور کر رہے تھے کہ آپ کے پاس سے ٹڈیوں کا گزر ہوا، تو آپ نے ان میں سے 2 کو پکڑ کر مار ڈالا۔ آپ اس وقت اپنا محرم ہونا بھول گئے تھے، پھر جب احرام باندھنا یاد آ گیا تو آپ نے ان دونوں کو پھینک دیا۔ پھر جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کعب احبار نے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے پوچھا تم پھر اس سے شکار کرنے کا اپنے اوپر کیا فدیہ یا صدقہ لازم کرتے ہو یا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 درہم، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا 2 درہم تو 100 ٹڈی سے بھی بہتر ہے۔ تو اب اس واقعے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان کا اپنے سابقہ جو قول تھا اس سے رجوع وہ بالکل واضح ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، تو ہوا یہ کہ راستے میں ہمارے سامنے ٹڈیوں کا ایک غول آ گیا، تو ایک حجم ان کا ایک جمع غفیر آیا، تو ہم نے انہیں اپنے کوڑوں اور ڈنڈوں سے مارا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں کھاؤ، یہ دریائی شکار ہے۔ اب اس حوالے سے امام ابو عیسیٰ ترمذی آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، ہمیں اس کا علم جو ہے وہ صرف ایک بندے سے ہوا ہے اور ان کا جو نام ہے وہ یزید بن سفیان ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے حضرت شعبہ نے کلام کیا ہے، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال نہیں رہتی۔ اب معزز طلبہ کرام، ٹڈیوں کے دریائی شکار ہونے کے جو قائل ہیں وہ حضرت جناب کعب احبار نے بقول اور روایت حضرت امام شافعی جو امام روایت نقل کی ہے اس حوالے سے ان کا اس جواز سے بھی رجوع فرمانا وہ ثابت ہے، یعنی ایک ہی ہے حضرت کعب احبار، تو انہوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا ہوا ہے اور ان کے شکار کرنے پر خود وہ صدقہ بھی دے چکے ہیں، لہٰذا ان کی اس روایت کو دلیل بنا کر یا ان کی روایت کے مطابق انہیں بدستور وہ دریائی شکار قرار دے کر محرم کے لیے ان کے شکار کرنے کی اجازت دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور از روئے عقل بھی یہ درست نہیں آتا کہ ٹڈیوں کی پیدائش وہ مچھلی کے چھینک مارنے سے ہوتی ہے اور وہ سال میں 2 مرتبہ چھینکتی ہے، تو از روئے عقل بھی یہ نظریہ درست نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بھی ٹڈیوں کو دریائی جانور ثابت کرنے والی روایات کو امام ابو داود نے، امام ترمذی نے رحمۃ اللہ علیہما نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، اس لیے جو ایسی روایات ہیں وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ احناف کا جو مذہب ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ ٹڈیوں کا شکار جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر کرے گا تو کھجوروں کا صدقہ پھر دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دریائی شکار نہیں ہے، اور اس حوالے سے تفصیلی کلام جو ہے وہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔